دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں کہ جہاں غازی کا علم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حیثیت میں نہ لہرائے. اور اس علم کی شان یہ ہے کہ حق و صداقت کا علم ہے، شجاعت کا علم ہے، سخاوت کا علم ہے، حسینیت کا علم ہے. تو ذرا غور فرمائیے گا، عباس شہید ہو کر بھی غازی ہیں، شہید ہو کر بھی غازی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے، بلکہ ویسے شہادت کا مقام زیادہ بلند ہے، لیکن کوئی بھی شہید عباس نہیں کہتا، سب غازی عباس کہتے ہیں. ذرا سوچئے گا اپنے دل میں، کوئی بھی شہید عباس نہیں کہتا، سب غازی عباس کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شہید ہو کر بھی آج عباس کا علم، عباس کا پنجہ لہرا رہا ہے. بھائی یہ زندگی کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ کاش میری بات پہنچ سکے، ہے نا. جو صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے لیے، فرمایا کان عمنا العباس، یقیناً ہمارے چچا عباس. یہ بھی بڑی اس میں فصاحت و بلاغت ہے ظاہر گرامی. امی العباس نہیں یہاں پر، اگرچہ ایک حدیث اور بھی ہے کہ چوتھے امام ہی کی، کہ ان امی العباس، میرے چچا یقیناً عباس علیہ السلام کے لیے عند اللہ منزلتاً، اللہ کے نزدیک ان کی منزلت اور مقام وہ ہے کہ قیامت میں یغبطہ جمیع الشہداء، تمام شہداء، عام انسان نہیں. جب قیامت میں تمام شہداء جمع ہوں گے، وہ شہید کے جس کے پہلے قطرے خون کے بہ جانے سے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ تمام شہداء جب قیامت میں جمع ہوں گے، کہا میرے چچا عباس کا مقام اور ان کی شان یہ ہے کہ شہداء عباس کے چہرے کو دیکھ کر رش اور حسرت کر رہے ہوں گے، حسرت اور رش کر رہے ہوں گے. سبحان اللہ، بات واضح ہو رہی ہے. شان ابو الفضل عباس السلام، یعنی جیسے مولا علی علیہ السلام کے لیے نا حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میں اپنے بھائی علی کے سارے فضائل کھول کے بیان کر دوں تو مجھے ڈر ہے کہ امت گمراہ نہ ہو جائے جیسے عیسائی نہ گمراہ ہو گئے حضرت عیسیٰ کے باب میں، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور علی کو، اور نصیری ہو گئے، اتنے رسول اللہ نے چھپ کر بیان کیے تب بھی بعض لوگ آ گئے کہ جو علی بن ابی طالب کو نعوذ باللہ خدا کہنے لگے. تو علی کے باپ میں جیسے ہے نا معاملہ کہ اتنا حفظ مراتب کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ نے الفاظ کو محفوظ خاطر صحیح طریقے سے نہیں رکھا تو یا تو کوئی مقصر ہو جائے گا یا کوئی مشرک ہو جائے گا. یہ ایک بڑا مشکل کام ہے، یہ پل صراط ہے کہ جہاں سے گزرنا ہے، نہ مقصر بننا ہے ہمیں نہ مشرک بننا ہے ہمیں. یہی وہ کیفیت ہے کہ جو رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں اجتماع کروا دیا تھا اتحاد پر، ولایت علی بن ابی طالب پر، کہا کہ جو پیچھے رہ گئے وہ آگے آ جائیں، جو آگے چلے گئے وہ پیچھے آ جائیں. کاش میری بات پہنچ سکے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہ رسول اللہ کا عمل فقط ظاہر کے لیے نہیں تھا، اس میں بہت کچھ باتیں رسول اللہ نے سمجھا دیا. کہا جو آگے چلے گئے علی کو اللہ نہ کہو پیچھے آ جاؤ، جو پیچھے رہ گئے علی کو اپنے جیسا نہ کہو آگے آ جاؤ. زیادہ طول کلام نہیں ہے، مجھے ایک طویل مصروفیت کے بعد پھر آپ کی خدمت میں پہنچا، اس کے بعد بھی ایک سلسلہ ہے اور بس ثواب حاصل ہو چکا ہے، آپ کی بیدار سماعتوں پر ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. ویسے ہی معاملہ علی کے شیر ابو الفضل عباس علیہ السلام کا ہے. یعنی یہاں پر ملحوظ خاطر اتنی احتیاط کرنی ہے بات میں، ایسی رفعت کہ جہاں سرحد عصمت مل جائے، 2 قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے. بات پہنچ رہی ہے، میں گڈرس کرنا چاہتا ہوں. تو وہ شان ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام. اس خاطر ہے جو عرض کرنے لگا تھا میں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کانا عمنا العباس. یہاں پر ایک اور بلاغت دیکھیں، امام کا جو کلام ہوتا ہے نا وہ ایک برق کی طرح ہوتا ہے جیسے نور جاری ہے، صحیح نا، اس میں نور جاری ہے. اب اس کے آگے ایک بلب ہے، وہ جتنے واٹ کا ہوگا نا، جس کیفیت جس ظرفیت کا، اتنا ہی وہ کلام امام سے روشن ہو جائے گا. 0 واٹ کا بلب ہوگا تھوڑی روشنی ہوگی، 10 واٹ کا بلب ہوگا زیادہ روشنی ہوگی، 100 واٹ کا بلب ہوگا اور زیادہ روشنی ہوگی. نور وہی ہے، اور اگر بلب فیوز ہوگا تو خالی ہو گیا، کچھ بھی نہیں. اب یہ لفظ بلب سے آپ کا دماغ کہیں اور نہ چلا جائے. اگر کوئی فیوز ہو تو پہلو رسول میں بیٹھتے ہوئے بھی اسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی. صحیح ہے. اللہم صلی علی محمد و محمد. تو میں بس وہ جو آپ دل میں سوچ رہے ہیں اللہ اس میں ثواب ادا کر رہا ہے آپ کو بے شمار، تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام کا جو کلام ہے نا وہ اس نور کی طرح ہے جس میں جتنی ظرفیت ہے. ایک عام انسان بھی پڑھتا ہے اس سے ہدایت پاتا ہے، وہ جیسے قرآن ہے ہدی للناس ہے. ایک عام پڑھا لکھا انسان پڑھے گا اپنے اعتبار سے ہدایت پائے گا، کم پڑھا لکھا پڑھے گا تب بھی قرآن سے ہدایت دے گا. بالکل جیسے مثلا فقیر کو جاہل ہو تب بھی قرآن پڑھے گا، کیا قرآن کو ہدایت نہیں دے گا؟ تب بھی قرآن سے ہدایت. یہ تو قرآن کا معجزہ ہے، تہ در تہ در تہ. امام نے فرمایا کہ ایک ظاہر اس کے 70 پھر بطون ہے، ہر باطن کے پھر مزید 70 بطون. اس طریقے سے کلام اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. تو یہاں پر سادگی سے گزر جائیے کہ امام صادق علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ کان عمی العباس، کہ میرے چچا عباس، کان عمنا العباس، عمنا ہمارے چچا عباس. یہ کیوں فرمایا؟ یہ جو ہمارے چچا ہے نا، دیکھیں عمنا یہ نا ہے نا ہم، یہ ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم، انفسنا و انفسکم. میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں. جو پنجتن ہے نا وہ نبی کے رشتہ دار نہیں ہے، فقط نبوت کے رشتہ دار ہیں. ذرا غور کیجیے گا، میں کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو. زیارت جامع کبیرہ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ زیارت جامع کبیرہ یہ نہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبی، نہ، السلام علیکم یا اہل بیت. کاش میری بات پہنچ سکے.
سلام و نبوت کے اہل بیت پر. نبی کا رشتہ دار ہونا اور ہے, نبوت کا رشتہ دار ہونا اور ہے میرے ساتھ. قرآن کریم میں کیا ہے؟ جب نبی کی ازواج کا ذکر ہے یا نساء النبی, آپ کو کہیں قرآن میں یا نساء النبوہ نہیں ملے گا. نبوت کی عورتیں نہیں ہو تم نبی کی عورتیں. جو بھی نبوت کی ہے وہ مباہلہ کے میدان میں خدا کی توحید کی گواہی دینے کے لیے گئی. یہ کلام امام اس لیے اتنا غور کرنے کی ضرورت ہے, چونکہ قرآن ہے اس لیے اتنا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر کیوں متکلم واحد ہے, کہیں پر کیوں پلورل ہے, کہیں پر کیوں سنگولر ہے, کہیں پر کیوں نبی ہے, کہیں پر کیوں نبوت ہے. بات واضح ہو رہی ہے. پنجتن کا رشتہ فقط نبی سے نہیں ہے, ان کا رشتہ عہدے سے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. امامت سے رشتہ ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام کا, امام سے نہیں فقط. اس میں فرق کو محسوس کیجئے گا. یہ ایک باریک سا فرق ہے لیکن بہت گہرا فرق ہے. اس لیے فقط باب حسین نہیں ہے عباس, باب حسین تو یقیناً ہے عباس, لیکن باب رضا بھی ہے عباس, باب جواد بھی ہے عباس, اگر آگے ہو سکا تو میں کروں گا باب حضرت حجت بھی ہے عباس. امامت سے رشتہ ہے, فقط ایک امام سے نہیں ہے. شخص سے رشتہ نہیں, فقط عہدے سے رشتہ. اللہ اکبر, یہ بات پہنچ رہی ہے. باب حسین عباس, عباس کے نام کا ابجد کیا ہے؟ عباس کے نام 133 ہے نا, 133 ہے یا نہیں؟ اسی طرح سے عین کے 70, با کے 2, الف کا 1, سین کے 60, 70, 2, 1 and then 60. 133 ہو گئے. حسین کے نام کا ابجد نکالیے. ہا کے 8, آپ کا میتھ مجھ سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے, ذرا ساتھ گنتے جائیے گا. ہا کے 8, سین کے 60, یا کے 10, نون کے 50, 128, 78, 50, 128 ہو گئے. با کے 2, الف کا 1, با کے 2, باب 5, 128 پلس 5, باب حسین 133. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ عباس کا ابجد 133 ہے, باب حسین کا ابجد 133. حسین تک کوئی پہنچ نہیں سکتا جب تک عباس سے نہ گزر جائے. بھائی جیسے علی باب مدینۃ العلم ہے یا نہیں؟ جیسے علی باب مدینۃ العلم ہے, تعلق تھا جو شہر علم میں اور علم کے در میں, وہی ہے رب تب شبیر و عباس دلاور میں. وہی ہے رب, باب حسین ہے عباس, حسین تک پہنچنے کا دروازہ ہے, ٹھیک ہے نا. تعلق تھا جو شہر علم میں اور علم کے در میں, وہی ہے رب تب شبیر و عباس دلاور میں. کہیں بھی دفن کر دو کربلا میں خاک پہنچے گی. میں قطرہ ہوں بالآخر مجھ کو ملنا ہے سمندر میں. جزاک اللہ. بات پہنچ رہی ہے یار. میلبرن میں ہزاروں کلومیٹر دور رہتے ہوئے بھی دل کربلا میں دھڑک رہا ہے یا نہیں دھڑک رہا؟ یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہ کریم کربلا کا صدقہ ہے. وہ جہاں کہیں جس کو ظرفیت کو دیکھتے ہیں نا اسی طرف کھینچ لیتے ہیں. کوئی اگر بظاہر خدا نخواستہ کسی گناہ میں بھی ہے, حسین کے در پر آتا صاحب تطہیر سے مل جاتا ہے. سمندر میں اگر کوئی نجس چیز لے جاؤ, سمندر کی طہارت پر فرق نہیں پڑتا. وہ جو نجس ہے وہ پاک ہو جاتی ہے. کاش میری بات پہنچ سکے. یہ جملہ میں نے ایک مقام پر کہا, چلے اسے کہہ دیتا ہوں کہ سمندر پہ, لیکن اگر کوئی کتا لے کے چلا جائے, کہ بھائی سمندر جو ہے ہر شے کو پاک کر دیتا ہے, تو کتا بھی پاک ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا نہیں, چونکہ گیلا ہو گیا مزید نجس ہو جائے گا. اللہ اکبر. بہت سے ایسے تھے جو بس میں رسول میں بیٹھے ہوئے تھے, دور رہتے تو خباثت کم رہتی, قریب پہنچے اب چونکہ حجت پوری ہو چکی تھی نجاست اور بڑھ گئی. سمندر میں اگر کتے کو ڈبولو, سمندر کی طہارت تو باقی رہے گی لیکن کتا پاک نہیں ہوگا. یزید کو رضی اللہ کہنے سے یزید رضی اللہ نہیں بنے گا, کہنے والا لعنت اللہ بن جائے گا. ہے یا نہیں حقیقت اس طرح سے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے, آپ دنیا میں کہیں پر بھی ہیں, آپ کا دل جڑا ہوا ہے نام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے دیار غیر میں بھی ہمیں فرش اعضاء امام حسین علیہ السلام نصیب کیا. سبحان اللہ. باقی آپ کسی بھی اور معاملے میں ہو, لیکن جب یہ موقع آتا ہے, اور اسے ہم نے سب سے زیادہ مس کیا تھا لاسٹ ایئر, ایک مرتبہ جب نعمت چھن جاتی ہے, حدیث میں ہے 2 نعمتوں کے بارے میں تو خاص طور پر کہا گیا ہے, ایک صحت, ایک عافیت. صحت اور امن و امان کا جب تک یہ نعمت ہوتی ہے احساس نہیں ہوتا. ویسے ہی یہ فرش اعضاء امام حسین علیہ السلام, یہ نعمت چونکہ ہمیں مستقل ملی ہوئی تھی, احساس نہیں تھا. اللہ اکبر. پھر جب ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر لے لی واپس, تب احساس ہوا کہ کتنی بڑی نعمت تھی. فرش اعضاء پر انسان آتا ہے, یعنی جو کیف آصف حسن ثنائکم, یہ زیارت جامع کبیرہ کا جملہ ہے. اہل بیت میں آپ کی ثنا کے حسن کو کیسے بیان کروں, ذرا غور کیجیے گا. یہاں پر یہ نہیں کہا کیف آصف ثناءکم, میں آپ کی ثنا فضائل کو کیسے بیان کروں, آپ کی ثنا کے حسن کو کیسے بیان کروں. ثنا الگ ہے, ثنا کا حسن الگ ہے. کیف آصف حسن ثنائکم وجمیل بلائکم, کیا حسن ہے؟ اس فضائل کے ذکر کا حسن یہ ہے کہ آپ تشریف لائے تھکے ہارے ہوئے دنیا کی جھنجھٹوں میں, کوئی اور معاملات میں, کسی اور فیملی ایشو میں, کوئی اور روزگار کے مسئلے میں, یا ویسے ہی ڈپریس ہو کر, یا کسی اور, جب آپ تشریف لائے
مولانا صاحب نے ذکر کیا فضائل اہل بیت اطہار کا، آپ کی مشکل کے بارے میں ڈائریکٹ بات بھی نہیں کی انہوں نے تو علی اور اولاد علی کا ذکر کیا. کتنی مرتبہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. آپ جاتے خطیب کے پاس جا کے کہتے ہیں صاحب دل ہلکا ہو گیا آج. یہ ان کے فضائل کا حسن ہے. ذکر فضیلت الگ ہے، فضیلت کا حسن الگ ہے. تو یہ جو نعمت، اور جب ہم نے اس نعمت کا احساس کیا تو اب اس نعمت کو ہمیں اس کی قدر بھی کرنی ہے. اور لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا نعمت. فقط کمیت میں نہیں کیفیت میں بڑھا دے گا. صحیح نا. ایک مرتبہ کوانٹٹی کا بڑھ جانا، کوالٹی کا بڑھ جانا، یعنی آپ کا دل مزید جڑ جائے، مزید متصل ہو جائے. فرش اعلیٰ پر آنے کے لیے دل اور طرف لطف آنے لگے، دیوانگی محسوس ہونے لگے. جشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ایسا؟ اب اگر کوئی اٹھ کے داد دے رہا ہو، حیدر 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 کہہ رہا ہو، کہ باہر سے کیمرہ لگا کے دیکھ رہا ہو، وہ کہے گا یہ کیا دیوانے ہوئے بھائی، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. یہ شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے والے. کان عمون العباس، فرمایا ہمارے چچا باس، میرے چچا نہیں، امامت سے رشتہ ان کا. کان عمون العباس نافذ البصیرہ سلب الایمان. بصیرت کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے بصارت جو نگاہوں سے آپ ظاہر نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ایک ہوتی ہے بصیرت. بصیرت ہے دل کی نگاہ سے، فیخ القلب جسے کہتے ہیں، دل روشن ہو جس کا. فرمایا یقیناً ہمارے چچا عباس نافذ البصیرہ ہیں. یعنی کیا؟ ایک مرتبہ ہے بصیرت آپ کے پاس ہے ایک حد تک، ہم سب کے پاس الحمدللہ، ضروری نہیں کہ منتقل بھی کر پائے. نفوذ کسے کہتے ہیں؟ جہاں کے رکاوٹ ہو اسے پینیٹریٹ کر کے نافذ ہو جانا. فرمایا ہمارے چچا عباس نافذ البصیرہ، ان کی بصیرت وہ ہے کہ ان کے صدقے میں بصیرت نفوذ کرتی ہے. کفر و شرک و ظلم کی دیواروں کو توڑ کر عباس کی بصیرت مومن کے دل تک نفوذ کرتی ہے. نافذ البصیرہ ہے عباس. سلب الایمان، یعنی پھر آگے صفات بیان کی. سبحان اللہ. یہ اور پھر غازی عباس کی زیارت تعلیم فرمائی. غازی عباس کی زیارت کس نے تعلیم فرمائی؟ کسی عالم کی منشآت میں سے نہیں ہے، کسی مجتہد نے تصنیف نہیں فرمائی زیارت مولا عباس کی. مولا عباس کی زیارت ابو حمزہ صومالی جیسے معتبر ترین راوی کو صادق آل محمد نے تعلیم فرمائی. جیسے ابن قولوی نے کامل الزیارات کتاب میں اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ اور محدث میں لکھا ہے، صحیح السند زیارت ہے. فرمایا کہ جب جانا ہمارے چچا عباس کی قبر پر تو کیا زیارت پڑھنا؟ شروع کہاں سے ہوتی ہے زیارت؟ سلام اللہ، اللہ کا سلام ہو اے عباس آپ پر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام صادق فرما رہے ہیں. سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وانبیائہ المرسلین وجمیع عباد اللہ الصالحین والشہداء والصدیقین علیک یا ابن امیر المومنین. آپ پر سلام ہو. امام صادق فرما رہے ہیں اے عباس آپ پر اللہ کا سلام. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ حسین کو علیہ السلام کہیں نہ کہیں. ہائے ہائے ہائے، باب حسین وہ ہے جس پر اللہ کا سلام. سلام اللہ، یہ ایک فقرہ کافی ہے، کچھ نہ ہو اور کہنے کے لیے. امام صادق فرما رہے ہیں اللہ کا سلام ہو آپ پر. سلام و سلام ملائکۃ المقربین، تمام ملائکہ مقربین کا سلام ہو جو امام صادق کی طرف سے آپ پر. وجمیع عباد الانبیاء و مرسلین کا سلام ہو، تمام عباد اللہ صالحین کا سلام ہو، صدیقین اور شہداء کا سلام ہو. اے علی کے فرزند آپ پر یا اپنا امیر المومنین. کب سلام ہو؟ ایک بار، دو بار. فیما تغتدی و تروح، ہر صبح آپ پر سلام ہو اور ہر شام آپ پر سلام. یار محسوس کیجئے گا، آپ ان جملوں کو محسوس کیجئے گا. قیامت جہاں پر یوم تبلی السرائر، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام قرآن میں ہے جہاں راز کھل جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بہت میٹھا بن کر یہاں بات کر رہا ہوں، میرے دل میں کچھ اور ہے. قیامت میں راز کھل جائے گا.